اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتے ہوں بیٹے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ چلتے ہیں بیٹا اپنے لیکچر کی طرف۔ ہمارا گزشتہ لیکچر جو تھا اس میں ہم نے ہماری نظم حمد جو شروع کی ہوئی ہے اس کے ہم نے 2 اشعار کی تشریح کی تھی، جو کہ شعر نمبر 5 اور شعر نمبر 6۔ ان 2 اشعار کی ہم نے تشریح کی تھی، جس سے پہلے ہم نے ان اشعار میں دیکھا تھا کہ کون سے الفاظ جو ہیں وہ قافیہ ہے، کہاں قافیہ کا استعمال ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا تھا کہ ان اشعار میں مشکل الفاظ جو ہیں وہ کون سے ہیں، ان کے معنی ہم نے دیکھے تھے، اور تشریح سے پہلے میں نے آپ کو ان کا مفہوم معنی بتایا، پھر ہم نے اس کی تشریح کی تھی۔ اسی طرح آج ہم جو کریں گے وہ آج ہم اگلے 2 اشعار جو ہیں شعر نمبر 7 اور 8 ان 2 اشعار کی تشریح کریں گے، لیکن ان 2 اشعار کی تشریح کرنے سے پہلے میں ان کا مفہوم بتاؤں گی، مشکل الفاظ کے معنی بتاؤں گی، اور ساتھ ساتھ دیکھیں گے اس میں قافیہ یا ردیف کا استعمال ہوا ہے، اگر ہوا ہے تو کہاں ہوا ہے، مثال دیکھیں گے ہم ان دونوں اشعار میں، ٹھیک ہے۔ تو پہلے ہم کرتے ہیں اپنا شعر نمبر 7۔ شعر نمبر 7 پڑھوں گی پہلے۔ دن کو بخشی عجب صفائی، تاروں بھری رات کیا بنائی۔ اب اس میں دیکھیں، پہلے ہم دیکھتے ہیں قافیہ یا ردیف۔ اس میں آخر میں آ رہا ہے صفائی بنائی، تو مطلب اس کے دونوں مصرعوں کے آخر میں ہم آواز الفاظ آئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہاں ردیف کا استعمال نہیں ہوا، بلکہ یہاں پر قافیہ کا استعمال ہوا ہے، اور اس میں قافیہ کون سے الفاظ ہیں؟ صفائی اور بنائی، ٹھیک ہے۔ اور اس میں شاعر کیا بات کر رہا ہے؟ 2 چیزوں کی بات کر رہا ہے، ایک تو دن کی بات کر رہا ہے اور دوسری رات کی بات کر رہا ہے۔ شاعر اس میں اللہ کی تعریف کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ یہ جو خوبصورت، یہ جو روشنی سے بھرا ہوا ایک صبح کا آغاز ہوتا ہے، یہ جو سورج آتا ہے اور ہر طرف روشنی پھیل جاتی ہے اور ہمیں ایک دن ملتا ہے، یہ صرف اللہ ہی نے پیدا کیا، اور اسی طرح اس دن کے ختم ہو جانے پر سورج کے چلے جاتے ہی چاند آ جاتا ہے، اور دن کے جاتے ہی آسمان پر اندھیرا چھا جاتا ہے اور ایک رات ہو جاتی ہے، اور اس رات میں آسمان پر چاند کے چمکنے کے ساتھ ساتھ بہت خوبصورت چھوٹے چھوٹے تارے چمک رہے ہوتے ہیں، جو ایک دلکش منظر پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سب جو ہے سہانی رات اور یہ جو دن، یہ سب کچھ پیدا کرنے والا صرف اللہ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھتے ہیں اس کی تشریح پہلے ہم جی۔ تو یہاں پر بیٹے دیکھیں، میں نے تاریخ لکھی ہوئی ہے سب سے اوپر آپ اسی طرح تاریخ لکھیں گے، جماعت کا کام، اور اس کے ساتھ دن لکھیں گے، عنوان حمد، ذیلی عنوان تشریح شعر نمبر 7 اور 8۔ شعر نمبر 7 لکھیں گے جیسے میں نے لکھا ہوا، پھر حوالہ ہے شعر میں، نظم کا نام اور شاعر کا نام۔ تشریح اس کی، اس شعر میں شاعر اللہ کی شان کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ نے یہ خوبصورت دن بنایا ہے، یہ اللہ ہی کی قدرت ہے کہ اس نے سورج کو پیدا کیا، اس سورج کے آتے ہی آسمان پر ہر طرف اجالا پھیل جاتا ہے، اور اس روشنی کے پھیلتے ہی ایک صبح کا آغاز ہوتا ہے۔ اسی طرح اس رات کو بنانے والی ذات بھی اسی پروردگار کی ہے۔ جیسے ہی دن ختم ہوتا ہے، سورج جاتا ہے تو چاند چمکنے لگتا ہے، رات کا اندھیرا چھاتے ہی آسمان پر ہر طرف تارے چمکنے لگتے ہیں، اور رات کو آسمان کا منظر بہت دلکش ہو جاتا ہے۔ دن کی طرح اس رات کو بھی اللہ نے ہی بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اپنا اگلا شعر۔ مٹی سے خدا نے باغ اگائے، باغوں میں اسی نے پھل پکائے۔ اس کے آخر میں دیکھیے، اگائے اور پکائے، یہ دونوں کیا ہیں؟ قافیہ ہے، ہم آواز الفاظ ہیں، یہ قافیہ ہے، یہاں بھی ردیف کا استعمال نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ اس زمین کو بنانے والی ذات اللہ کی ہے، اور اسی زمین پر جو ہماری ایک ضرورت کے لیے مٹی پیدا کی گئی، ہماری بنیادی ضروریات میں سے ایک اہم ضرورت ہے نا مٹی، تو مٹی اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی تو کسی مقصد کے لیے ہی پیدا کی ہے نا، اور اس مٹی کو پیدا کرنے والی ذات بھی وہی اللہ کی ہے جس نے اس مٹی کو پیدا کیا، اور اسی نے اس مٹی میں انسان کے ذریعے جو ہے پودے پیدا کیے، اور ان پودوں کے بڑھنے سے، ان پودوں
کا درختوں کی شکل اختیار کر جانے کے بعد ان پودوں پر خوش ذائقہ پھل لگتے ہیں، پھول آتے ہیں اس پر، جس سے یہ باغات بنتے ہیں، اور انہی پودوں کے اگنے سے، ان پودوں کے بڑھنے سے خوبصورت باغات بنتے ہیں۔ اور یہ جو سب باغات ہیں جو اس زمین پر ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہ سب کس نے پیدا کیے ہیں؟ یہ اللہ ہی نے پیدا کیے ہیں، اور اسی نے ان باغوں میں ان پودوں پر جو خوش ذائقہ پھل لگے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، جو کہ ہم کھاتے ہیں، جو ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو ان خوش ذائقہ پھلوں کو پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ ہی کی ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس کی تشریح۔ یہاں پر آپ شعر لکھیں گے، حوالہ ہے شعر میں نظم کا نام اور شاعر کا نام لکھیں گے۔ تشریح اس کی: اس شعر میں شاعر قدرت کے حسین مناظر کو بیان کرتے ہوئے اللہ کی تعریف یوں کر رہا ہے کہ اس زمین کو بنانے والا اللہ ہے، اور اسی نے ہم انسانوں کے لیے اس مٹی کو نعمت بنا کر پیدا کیا، پھر اسی نے ہی ہم انسانوں کے ذریعے اس مٹی سے باغ پیدا کیے۔ ہم انسان اس مٹی میں بیج بوتے ہیں جو کہ پودے کی شکل اختیار کر جاتے ہیں اور دیکھتے دیکھتے پھل دینے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ ان پھلدار درختوں اور پودوں سے ہی باغ بنتے ہیں۔ اس مٹی سے باغوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے جس نے یہ باغ پیدا کیے اور ہمیں مختلف قسم کے خوش ذائقہ پھلوں سے نوازا۔ یہ خوبصورت باغات اور خوش ذائقہ پھل اسی کی عطا کردہ نعمتیں ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور تم اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا۔ قرآن مجید کی سورت ہے سورۃ الرحمن۔ سورۃ الرحمن میں ایک آیت جو ہے دہرائی گئی ہے بار بار، کچھ آیات کے وقفے کے بعد یہ آیت بار بار آتی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم خدا کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یہ اسی آیت کا ترجمہ ہے۔ یہاں پر آیت ہم نے نہیں لکھی، ہم نے حوالے کے لیے اس آیت کا ترجمہ اس میں شامل کیا۔ یہاں پہ اللہ کی نعمتوں کی بات ہو رہی ہے تو اسی سے متعلق یہ آیت کا ترجمہ ہے، اور تم اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تو یہ ترجمہ آپ لفظ با لفظ کریں گے بیٹے، ٹھیک ہے۔ یہ دو اشعار جو میں نے ابھی آپ کو کروائے، شعر نمبر 7 اور شعر نمبر 8، ان دونوں کی آپ تشریح کاپی پر لکھیں گے بھی اور یاد بھی کریں گے۔